پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کی زور شور سے تیاریاں جاری۔ آئین اور قانون کی بات کریں تو غداری کے مقدمے بنتے ہیں، مریم نواز کا بیان۔ نواز شریف واپس آئیں اور پچھلا حساب چکائیں، مشیر احتساب شہزاد اکبر کا مطالبہ۔ حکومت کے پاس پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک سے نمٹنے کا کیا لاہے عمل ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر رمیش کمار سے، رہنما مسلم لیگ نون ہینا پرویز بٹ سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سے۔ And a very warm welcome to the show. پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں سوائے جماعت اسلامی کے حکومت کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ مقصد حکومت کا خاتمہ ہے، مگر وہ کس طرح ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ بات شاید ابھی اپوزیشن کو بھی نہیں معلوم، مگر اے پی ٹی ایم کی تحریک کے لیے تیاریاں پورے زور شور سے جاری ہیں۔ حکومت کا اس تحریک کے حوالے سے ایک ہی موقف ہے کہ وہ احتساب مقدمات سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن اس حکومت کو ناکام ترین قرار دیتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف انتہائی تلخ زبانیں استعمال ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف غداری کے مقدمے نے گرما گرمی میں مزید اضافہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے اس پر اظہار ناپسندیدگی بھی کیا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ 4 روز گزرنے کے باوجود ابھی بھی ایف آئی آر خارج نہیں کی گئی۔ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نیکسٹ جلسہ ہے یعنی 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ، وہاں سے ہم باقاعدہ دیکھیں گے کہ کیسا سٹیج سیٹ ہونے جا رہا ہے، اس مارکی کا جو آگے ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس تحریک میں اب کچھ پیچھے دکھائی دے رہی ہے، اگرچہ انیشیٹ یہ پیپلز پارٹی نہیں کیا تھا۔ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو کیا خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، ان کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے ایک ایسی تحریک میں جس میں حکومت ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کی جو کنسیڈریشن ہے وہ بالکل فرق ہوگی باقی پارٹی سے نسبت۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے تو کسی بھی طریقے سے پیپلز پارٹی کی ایڈیالوجی کو، نہ ہی پیپلز پارٹی کی حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے جو ایک ہم احتیاط دیکھ رہے ہیں، ایک سینسٹیوٹی دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں پیپلز پارٹی میں واضح نظر آ رہی ہے۔ جبکہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو کشتیاں ہیں وہ جلا دی ہیں، آل آؤٹ صف اول میں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کل مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی جس میں تحریک کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ ہر مشکل کو عبور کرنے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آئین کی عملداری، ایک جائز آئینی حکومت، ایک جائز پارلیمانی نظام جو آئین کے تابع ہو، قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ خود اعتمادی کے ساتھ وہ پالیسیاں بنا سکیں۔ ہم جس طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج تنہا ہیں، جس طرح ہماری داخلہ پالیسیاں آج بدنظمی کا شکار ہے، قوم کے اندر، اداروں کے اندر نظم و ضبط کا فقدان ہے، گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، ایسے حالات میں عام آدمی کے لیے امید کی ایک کرن ہم بننا چاہتے ہیں۔ ہینا پرویز بٹ صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اس ملاقات کو آپ نے قریبی طور پر دیکھا ہے، یہ بتائیے گا کہ جو مولانا فضل الرحمان نے اینڈ گیم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک ان کے مطابق جائز حکومت لے کر آئیں گے، یہ کس طریقے سے ہوگا؟ واٹ از the پلان؟ دیکھیں، مولانا صاحب تو پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور ہمیں شروع میں یہ استعفے دے دینے چاہیے، ہمیں اس حکومت کا پارٹی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ اب ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کو مولانا صاحب کی ہمیں تبھی بات ماننی چاہیے تھی، ہمیں اپنے 2 سال اس حکومت میں ویسٹ نہیں کرنے چاہیے تھے، اور مولانا صاحب کا اور باقی ساری جو اپوزیشن پارٹیز الائنس ہے ان کا یہی ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور ان کو اور ٹائم
نہیں دینا چاہیے. جتنا ان کو اور ٹائم دیں گے پاکستان کا اور بیڑا غرق ہوئے گا. اب جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ خود ہی اپنے اگینسٹ چارج شیٹ جو ہے وہ تیار کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ ایف آئی آر کی بات کر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب اور باقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایف آئی آر درج ہوئی. لیکن یہ میں کلیئر کرتی چلوں کہ جو 124A اور 505 نمبر ہے وہ درج ہی نہیں ہو سکتا وداؤٹ دا اپروول آف دا فیڈرل اور دا پروونشل کیبنٹ. تو اس میں ضرور آپ ان کی فیڈرل حکومت یا پروونشل گورنمنٹ یا somebody who has been notified by the gazette اس کا اپروول ہوا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن the question was کہ آپ لوگ حکومت کو گرا کر ایک اور حکومت لانے کا جو پلان ہے وہ ہے کیا؟ تحریک سے بہت خیال سے حکومت چلی بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا 16 اکتوبر کو جلسہ ہے گجرانوالہ میں. شروع میں وہ مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا صرف, لیکن اب پوری پی ڈی ایم سب لوگ, مولانا صاحب بھی جوائن کرے. کل رات کو مولانا صاحب مریم بی بی کو ملنے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد آج بھی آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے سارے ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹرز کی میٹنگ تھی. مریم بی بی نے اس پہ خطاب کیا, میاں صاحب نے دوبارہ خطاب کیا, تھرڈ ٹائم خطاب کیا لوگوں سے. تو بڑی ایک جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں بہت چارج آپ ہیں. آپ 16 کا جو گجرانوالہ کی دیکھیں گی جلسہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح عوام سڑکوں پہ نکلے گی. میں نے دیکھا تھا, I saw them, گجرانوالہ آپ کا ہب ہے, وہاں پہ ابھی بھی آپ کے سارے ایم این ایز ہیں, تو یقیناً ایک بڑا شو آپ وہاں پہ پول کر سکتے ہیں. لیکن اس سے حکومت کیسے جائے گی ہنا صاحبہ؟ ایک بڑا جلسہ, ایک بڑی تحریک, مگر اس سے حکومت گرانے کا طریقہ کیا ہے؟ این آر کی کے تھرو سڑکوں پر آ کر پش کریں گے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ فریہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہیں. نہ ہی ہم کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل پھاڑیں گے, نہ ہی ہم پارلیمنٹ پہ اٹیک کریں گے, نہ ہی ہم پولیس والوں کو ڈنڈے ماریں گے. ایسے ہم کام بالکل نہیں کریں گے. ہمارا ایک ہی موٹیو ہے, نہیں ہمارا موٹیو ہے ایک ہی کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے, اور یہ ہمارا رائٹ ہے اپوزیشن پارٹیز کا احتجاج کرنا. اگر عوام سامنے آئے گی, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, سول سپریمیسی, اور ساری انسٹیٹیوشنز اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. اور یہ جو حکومت ہے اس نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. آپ آج ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں, اس میں کس طرح مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. انہوں نے بتایا قرضوں کی پوزیشن دیکھ لیں, آپ نے دیکھا کہ جی ڈی پی کی گروتھ 0 ہے, ان ایمپلائمنٹ کیسے بڑھ گئی ہے. تو بیسکلی یہ حکومت جو ہے ان میں it's a failure on economic level, it's a failure on governance level, اور it's a failure on foreign level also کہ آپ اپنے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر پہ غداری کا مقدمہ درج کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس طرح تو کام انڈیا نے کبھی نہیں کیا. آپ کے آپ 3 ریٹائرڈ جنرل پہ غداری کا مقدمہ درج کرتے ہیں, یا ایک ایسا پرائم منسٹر 3 ٹائمز ایکس پرائم منسٹر جس نے ملک کو اٹامک پاور بنایا, جس نے انفراسٹرکچر دیا, جس نے موٹر وے دی, ایئرپورٹس دیے, سی پیک سٹارٹ کیا, انہیں جے ایف 17 تھنڈر دیا, اس کے اوپر آپ نے ایک مقدمہ درج کر دیا ہے. اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا, اس کے ساتھ 40 شمیرہ صاحبہ صرف ایک کویسچن پہ آپ ڈیٹیل میں ہم بریک کے بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ کویسچن بیفور وی گو آن بریک, کہ اگر حکومت فیڈرل گورنمنٹ جانے کا سوچ لیا ہے تو اٹ مینس کہ پروونشل گورنمنٹس بھی جائیں گی, یا اٹس اونلی دا فیڈرل گورنمنٹ؟ از اٹ پاسبل؟ حکومت کا ہمیں تو, میں کیسے کہہ رہی ہوں, شروع میں ہمیں گورنمنٹ میاں صاحب جو ہے وہ بہت چارج اپ ہیں, اور آپ جہاں پر ایک حکومت نااہل ہو اور کام نہ کر پائے, عوام کو ریلیف نہ دے پائے, نہ اس کی کوئی خارجہ پالیسی ہو, نہ اس کی کوئی معاشی پالیسی ہو, تو وہاں پر جو اپوزیشن ہے اس کو ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے. اور اے پی سی کے اندر جو جماعتیں ساتھ بیٹھیں اور متفق ہوئیں اور ایک پلان آف ایکشن سامنے دیا, اس میں تو یہی آیا کہ پہلے فیز کے اندر ہم نے جلسے کرنے ہیں, اور جلسوں کے اندر ہم نے عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب جمہوری طریقہ کیا ہے؟ جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں. آپ اگر یہ جلسے جلسوں سے ان کے اوپر پریشر کم زیادہ نہیں ہوتا تو پھر آپ لانگ مارچ کی طرف جائیں. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ لانگ مارچ اتنی مستحکم ہوتی رہی ہیں کہ حکومتوں کو ریزائن کرنا پڑا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہم استعفے دیں گے, اور جب استعفے دینے کی بات آتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اور وفاق میں استعفے دے گی. پی ایم ایل این جو ہے
وہ پنجاب میں اور وفاق میں دی گئی. اس طریقے سے دیگر جماعتیں وفاق میں بیٹھی ہیں وہ بھی جو پی سی کا حصہ ہیں وہ بھی استعفے دیں گی. یہ طریقہ کار ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی بیک ڈور سے ہم آ جائیں یا اس حکومت کا ہم اس طریقے سے خاتمہ کر دیں یا ہم کسی امپائر کی انگلی کا انتظار کریں. نہ ہم بیک ڈور سے آئے ہیں. نہیں آپ نے بڑا کلیئرلی بتایا بٹ یو آر ویری کلیئر اباؤٹ دس کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ والی ٹرم ختم ہے اور نیو الیکشن ہوں گے پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو, شفاف ہو, آزادانہ ہو اور جو حقیقی نمائندے ہیں عوام کے وہ الیکٹ ہو کر سامنے آئیں اور ایسے لوگ سامنے آئیں جو اہل ہوں جو اس ملک کو آگے لے کے بڑھیں. سندھ میں بھی دیکھیے سندھ میں تو ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو عوام کو ڈیلیور کر رہی ہے. سندھ کے اندر معاملات جو ہیں اگر کوئی مسئلے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ وفاق کی جانب سے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فریہ کہ کس طریقے سے کووڈ کے اندر جب سندھ حکومت کام کر رہی تھی تو وفاق کا ایک ہی کام تھا اور وفاق کے نمائندوں کا ایک ہی کام تھا اس حکومت بیٹھے ہوئے کہ سندھ حکومت کے اوپر حملے کرے اور اٹ واز ویری انفارچونیٹ. حالانکہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جس طرح اور ابھی آپ حالیہ آپ دیکھیں جو یہ آئی لینڈ اتھارٹی آرڈیننس بنایا گیا ہے سندھ کے جزیروں کے اوپر قابض ہونے کا, یہ کیا طریقے کار ہے؟ مطلب کوئی جمہوری حکومت یہ کام کرتی ہے. ایک ٹویٹ بھی ہے بلاول بھٹو صاحب کی, وی ول ڈسکس دیٹ. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. مریم نواز صاحبہ نے بھی آج حکومت کو ناکام قرار دیا. کیا کہا انہوں نے؟ لیٹس واچ ہر. پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اس میں چھپا ہوا ہے. کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائق کون ہے, اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے, کس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں. اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابعدار ہے. ڈاکٹر رمیش, آپ نے سنی مریم نواز صاحبہ کی باتیں بھی اور کتنا پریشر ہے گورنمنٹ پر. ایک کافی اسٹرانگ الائنس اب یہ نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف. دیکھیں پہلی چیز تو جو تابعدار کا لفظ استعمال کیا تو تابعدار کے حوالے سے دیکھیں میں فریہ آپ کو پتا ہے سینئر بھی ہوں, 2002 سے مختلف حکومتیں دیکھتا بھی آ رہا ہوں, تو پھر تو تابعداری کے حساب سے تو پیپلز پارٹی سے زیادہ تو کوئی تابعداری نہیں ہے. تو پھر ہر مرتبہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایک تو چیز یہ. دوسری چیز, ہر بندہ جب حکومت میں نہیں ہوتا ہے تو یہی بات کرتا ہے. یہ بدقسمتی پاکستان کی ہے. میں نے 2002 میں بھی دیکھا, اس وقت جب کیو کی حکومت آئی پیپلز پارٹی اس طریقے سے شور کرتی تھی. پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پی ایم ایل این چودھری نثار کی لیڈرشپ میں اس طریقے سے شور کرتی تھی. پھر جب پی ایم ایل این آئی تو پی ٹی آئی اس طریقے سے شور کرتی ہے. آج پی ٹی آئی آئی, ایک دوسرے کو نااہل اور نالائق کہتے ہیں, مگر یہ چیزیں غلط ہے. پہلی چیز پولیٹیکلی سسٹم ہے. مختلف ٹائم پہ بہت ساری میں نے سیاست دیکھی. جب انہوں نے سیاست میں بھی ان دونوں بچوں کو بتانے کو, میں نے اس ٹائم سے یہ دیکھا کہ کبھی بھی اب پاکستان کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ دھرنوں کی سیاست, جلسوں کی سیاست, جو اپنے مطلب کی سیاست ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب رمیش کمار صاحب ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ کسی دیر سے سیاست میں ہیں, آپ کسی دیر سے سیاست میں ہیں تو 2000 جب دھرنا سٹارٹ ہوا تھا تو کب آپ دھرنے کا پارٹ نہیں تھے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے. آپ کے سامنے 124 دن کے دھرنا تھا, سول گورنمنٹ کا پارٹ تھے. آئی تھنک فریہ میں نے 15-20 منٹ پورا یہی باتیں سنی جو ہر چینل کے اوپر یہی باتیں میں سنتا ہوں جو میں کبھی سنتا بھی نہیں ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیزیں میں نے ماضی میں بھی جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں میں پی ٹی آئی میں ہوں کہ دھرنا غلط تھا, چاہے بھلی 4 کانسٹیٹوئنسی کے اوپر ہو. یہ دھرنوں کی سیاست, یہ جلسوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. آج بھی میں کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں اتنا آپ کو کانفیڈنس ہے, آپ ووٹ آف کانفیڈنس موو کریں. اگر یہ چیزیں ڈیموکریٹکلی چلیں, اگر ڈیموکریٹکلی نہیں چلیں گے تو یہ چیزیں ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. ایک طرف مولانا فضل الرحمان جو پتا ہے اسمبلی سے باہر ہے, اتنے مرتبہ کشمیر کمیٹی کا رہا, یہ رہا, کیا اس نے کیا کہ آج کشمیر کی بات کرتا ہے. مولانا صاحب کو پتا ہے کہ بلوچستان میں
जाम कमाल और केपीके में, मैं अभी परसों केपीके में पेशावर में था, ये उनको पता है कि जिस तरीके से परवेज खटक ने, आप तो उस टाइम पे भी कह रहे थे कि भाई केपीके के अंदर परवेज खटक सही परफॉर्मेंस नहीं है, डाउन जाएगा, आज 2/3 मेजॉरिटी है। और आप देखेंगे कि अगला जो टर्म आएगा उस वक्त मैं अवाम के अंदर रहता हूँ, मैं आज भी समझता हूँ अवाम का थोड़े बहुत जरूर इश्यूज हैं। इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पॉपुलर फैसले किए, पब्लिक पॉपुलर कम, पब्लिक पॉपुलर मीन्स सब्सिडी दे दो, सब कुछ कर दो, कुछ मिसमैनेजमेंट भी हमसे होगी, मगर हमारे कैप्टन की नीयत और हमारे कैप्टन की विजन, उसमें अगर उसके ऊपर कोई करप्शन की बात है तो फिर हम भी कहें कि बाबा ये बट डॉक्टर साहब, ये जो आपका नैरेटिव है कि ये लोग अपने मुकदमे बचाने के लिए निकले हैं बाहर, सो मुकदमे कोई हमें नजर नहीं आ रहे, कोई बहुत जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी भी नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब बाहर है, मरियम साहिबा की बेल हुई हुई है, बाकी लोगों को भी रिलीफ है, तो क्या मुकदमा उनके ऊपर ऐसा प्रेशर है कि जिसकी वजह से उनको ये करने की जरूरत हमारा सिस्टम बहुत कमजोर सिस्टम है, जो कमजोर सिस्टम आज तक हम बेहतर उसमें नहीं कर सके, और पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के खिलाफ बनाए, पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए। लोगों की हमसे उम्मीदें ज्यादा थी कि हम एहसास सिस्टम को मजबूत बना सकेंगे। हमने अपनी सारी जोर जो है वो इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर दी, अपने रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश की। वो यूएई, वो सऊदी बिल्कुल बंद थे, हमने सारे ये चैनल खोलने के लिए, फॉरेन मिनिस्टर पहले नहीं होता था, अब तजर्बे का फॉरेन मिनिस्टर लगाया, इन चीजों के ऊपर फोकस किया। मैं समझता हूँ हेड साहब के हवाले से जो हमारा बयानिया है बातों की हद तक है, मगर प्रैक्टिकली अभी भी कमजोर है। दूसरी मैं चीज ये बताऊं, ये जो इनिशिएटिव जो लिया है पीपल्स पार्टी ने, ये पीपल्स पार्टी खुद ये अक्टूबर का महीना अगर एनपीटीएम के साथ चल गई ना तो फिर आप देखना कि प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी निकल जाएगी अक्टूबर के महीने में। लोग सितारों की एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मैं सियासतदान इनिशिएट बिलावल भुट्टो ने किया, उन्होंने कॉल की, नवाज शरीफ साहब को इंक्लूड किया, सब कुछ तो क्रेडिट तो उनका है। आप कह रहे हैं वो होंगे नहीं इसके अंदर? बिल्कुल नहीं होंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, सेनेट की इलेक्शन थी, आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, ये वोट होंगे। आज भी मैं आपको कहता हूँ। शमीला साहिबा, यू कमेंट्स ऑन दैट? वो कह रहे हैं अक्टूबर में आप लोग नहीं होंगे। फरिया, मैं बेचारों की कमेंट दूं, बेचारे नहीं, समझदार। और ये तो ये समझते थे कि फिर ये कहते थे कि आगे चाय खाना खाएंगे और जाएंगे, इनको ये एक्शन आएगा, फिर उनको ये भी कोई जैसे होंगे फेज 1 फेज 2 आ रही है, उससे ये है शायद बहुत कुव्वत है, इतने बड़े तैयार हैं कि शायद इनको भी बात एक बड़ा एक कमेंट किया पार्टी से, पीपल्स पार्टी ने बात दी है ना, शहीद हुए साहब जो फांसी पे चढ़े, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो शहादत दी, इतनी कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी है ना, और आप सब जानते हैं कि वो क्यों दी हैं, क्योंकि भुट्टो साहब इस मुल्क को एक एटमी कुव्वत बना गए। फिर आपको ये भी मालूम है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी का खात्मा करने की कोशिश की गई। वो तमाम जो मुहर्रकात पीछे थे, वो तमाम जो कुव्वतें पीछे थी, वो सबके सामने है, वो एक्सपोज हो चुकी हैं। Right. पीपल्स पार्टी अगर ताबेदार होती ना तो पीपल्स पार्टी में आज एक भी शहादत ना होती। पीपल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा वापस आई तो 250 से ज्यादा लोग शहीद हुए, और उस वक्त भी ये हमला बेनजीर भुट्टो साहिबा पर था, वो उस वक्त आई थिंक उन्होंने किसी और कह दे आप मैंने कहा ना, यहाँ पे जहाँ पे सारे लोगों की सियासत खत्म होती है, आसिफ जरदारी साहब की वहाँ से सियासत शुरू होती है। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि वो किस तरीके से जो है, आप अभी जो है ना वो आप पूछें नासिर शाह से पूछें, सईद गनी से पूछें, जो मेन हैं उसके, उनसे पूछें तो फिर आपको सही पता चलेगा। अभी तक आपको चीजों का पता नहीं। मैं आपको I think ऐसे I would really request you इस तरह ना पेट
اینڈ ویلکم بیک. ہینا صاحبہ, مریم نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ان کی بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے, انہوں نے کہا ہے کہ بیگ تیار کر لو اور گرفتاری کی کوشش کی گئی تو سر اٹھا کر جیل جانا. جو ضمانت ہے مریم نواز صاحبہ کی, وہ نواز شریف صاحب کی دیکھ بھال سے ہی مشروط ہے, ایم آئی کریکٹ؟ فریحہ, میاں صاحب کا آج ورچو اجلاس سے سارے ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز, پوری مسلم لیگ نون کے آج موجود تھے 180H, اور میاں صاحب نے ویڈیو لنک پہ سب کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ بات کی, اپنی پورا بیانیہ دوبارہ بتایا, اور اس میں مجھے تو بالکل یہ بات سمجھ آئی جیسے ایک سرجن ہوتا ہے نا. دیکھیں, میاں صاحب ہیز بین 3 times پرائم منسٹر آف اے کنٹری, تو ایک سرجن ہوتا ہے, وہ اگر باڈی میں دیکھ کے بتا سکتا ہے نا کہ پرابلم کیا ہے, تو انہوں نے آج اس ملک کے اندر روٹ کاز بتا دیا کہ روٹ کاز کیا ہے. جب ان کو 20 سپٹمبر کو ان کی تقریر ہوئی تھی, اور اس کے بعد APC کے بعد ساری حکومت کو مصیبت پڑ گئی اور پیمرا میں نوٹس چلا گیا کہ میاں صاحب کی تقریر نہیں دکھانی, تو پرابلم صرف یہ تھی کہ انہوں نے روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے اس ملک کا, اور وہ روٹ کاز یہ ہے. روٹ کاز از کہ آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول پسند نہیں ہے. نہیں, روٹ کاز ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے, جو ووٹر جہاں ووٹ ڈالے اسی میں باہر نکلے, سویلین سپریمیسی, انسٹیٹیوشنز جو ہیں اپنی حدود میں کام کریں, اور ووٹر کی اگر جو ووٹ کی اگر عزت ہوئے گی نا, تو اگر وہاں سے ساری چیزیں ٹھیک ہوئی. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو گیا. 120A کہتا ہے ہر ایک کو فری تعلیم دیں گے. کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی, وہ بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. پولیس آپ کی کام نہیں کر رہی, اور دیگر ادارے کام نہیں کر رہے, جو دوسرے PI اور دیگر اداروں کا تو نام ہی کچھ نہیں ہے. تو ایک ہی مسئلہ نظر آیا میاں صاحب کو پاکستان میں. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ, اگر حکومت سلیکٹڈ ہوگی نا تو نیچے ساری پرابلمز آئیں گی, انسٹیٹیوشنز بھی صحیح کام نہیں کریں گی, اکانومی بھی بیڑا غرق ہو جائے گی, گورننس بھی بیڑا غرق ہو جائے گی. اگر ووٹ کو عزت ملے گا اور ایک پراپر حکومت جو عوام کی نمائندگی کرے گی نا, وہ عوام کے مسئلے بھی سالو کرے گی. پہلی چیز یہ تو مریم بی بی نے بھی یہ کہا کہ سویلین سپریمیسی, ووٹ کو عزت دو, تو آئی ایم شیور آپ بھی یہ بات پہ اگری کرتی ہیں, اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بھی پارٹ ہے, اور سارے اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. یہی بیانیہ ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کو بالکل بات نہیں کر سکے, بات میں نے کرنی ہے کہ ایک نیب کے پروسیکیوٹر نے بڑی بات کی کہ ہم ڈھول پیٹیں گے, کہ میاں صاحب کو انہوں نے دے جی کہ میاں صاحب کو ہم ڈھول پیٹیں گے, میاں صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا. تو میں اس پہ صرف یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ایسی بات ہوئی تو وہ جو تصویریں لگیں گی نا میاں صاحب کی, ان تصویروں میں مشرف کی تصویر نظر آئے گی, اور اس میں جج ارشد ملک کی گواہی سنائی دے گی, اور یہ ایکس DG FIA کی آواز بھی سنائی دے گی, ان سب چیزوں میں. تو اس چیز کو جو ان کی انتقامی سیاست ہے نا, اگر میاں صاحب کے ساتھ اگر اس طرح کا انجسٹس ہوئے گا تو یہ حکومت کے سارے ترجمان فیصل سلطان صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہنا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ تصویر لگائیں گے میاں صاحب کی, تو ہم وہاں مشرف صاحب کی تصویر لگائیں گے. میں نے یہ نہیں کہا, ہمیں کوئی تصویر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, وہ کہہ رہی ہے اس میں نظر آئے گی مشرف صاحب کی تصویر. پہلی چیز تو یہ ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے, اور انہوں نے حکومت اس طرح کو دیکھ کیا ہے کہ جیل میں تھانے میں ہم تصویر لگائیں گے. میں یہ صرف کہہ رہی ہوں کہ اگر میاں صاحب کی تصویریں لگے گی تو اس تصویر میں نظر آئے گی مشرف صاحب کی تصویر, اس میں گواہی ہوگی ارشد ملک کی. اگر اس سسٹم کا اگر بنتے ہیں اس پہ گواہی ہوگی بریگیڈیئر اجلاس بھی کرتے ہیں, اس پہ گواہی ہوگی. جی میم, اب پلیز لیٹ ڈاکٹر صاحب اسپیک. جی ڈاکٹر صاحب, کے بارے میں کہا ہے, وہ سب گواہیاں نظر آئیں گی, اس پہ گواہی ہوگی یا پلیز لیٹ ڈاکٹر صاحب آنسر ناؤ. جی ڈاکٹر صاحب, میں ابھی ایک پروگرام پہ تھا, میں اور چودھری منظور, 1 گھنٹے کا ہمارا دونوں کا پروگرام ہوا, مگر ایک دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹ ہم نے کی. میں نے ان کو ہسٹری کے ساتھ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پارٹ نہیں بنے گی. بات سمپل میں یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ سلیکشن کا پروسیس ہے کہ یہ سلیکٹڈ پروسیس ہے, تو آپ سلیکٹڈ پروسیس کا حصہ نہیں بنے. سندھ سے ہی MNA ہوئے, سندھ سے ہی MP ہوئے, پہلے تو آپ حکومت کو اپنی کو ختم کریں, ریزگنیشن دیں, پھر بات اس طریقے سے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. عوام کو تکلیفیں ہوتی ہوگی, بالکل ہے, مگر اس کے باوجود بھی آج بھی عوام کا فیتھ
इमरान खान की नीयत और इमरान खान की सच्चाई के ऊपर है। पता है कि वो पाकिस्तान में बैठ के सियासत करेगा, ऐसे नहीं करेगा कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के कभी किस इदारे की बात करेगा। डॉक्टर साहब, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मरीम नवाज की जमानत कैंसिल होगी? देखिए, मुझे PMLN टूटी भी नजर आ रही है, नंबर 1। मैं PMLN की सियासत को बहुत बुरी तरीके से देख रहा हूँ, जमयत को भी देख रहा हूँ, मगर मैं समझता हूँ पीपुल्स पार्टी इस गेम से निकल जाएगी। जो मेरी सियासत की एस्ट्रोलॉजी कहती है, निजूमत वाली नहीं, सियासत की एस्ट्रोलॉजी कहती है, वो निकल जाएगी इससे। हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी। इस वक्त इनको जो डर है, क्योंकि हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले लिए, वो अगर शॉर्ट टर्म फैसले लेती तो ये पब्लिक को भी प्रॉब्लम नहीं होते, मगर हुकूमत ने जो लॉन्ग टर्म फैसले लिए, उस लॉन्ग टर्म फैसले का बेनिफिट जो है वो अभी आना शुरू हुआ है। आपकी आटा चोर का बता दें, चीनी चोर का बता दें। अभी आटा के प्राइसेस देख ले। अभी सिर्फ आज पंजाब हुकूमत कह रही थी कि किसी को कम प्राइस पे आटा ना दो। चीनी की प्राइसेस देख ले, मेडिसिन की प्राइसेस देख ले। आपके जो मिनिस्टर साहब है वो कहते हैं कि मेडिसिन की प्राइसेस अवेलेबल हो मार्केट में। ये सारे तो आपके बड़े अच्छी ये आपका यकीनन थॉट थ्रू होगा। अगर इजाजत दें शमीला साहिबा, ये कहाँ तक आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो नर्व्स हैं वो उसी तरीके से रहेंगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए ये काफी बड़ा बैगेज हो सकता है कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी किसी हुकूमत। मुझे बिल्कुल फरिया समझ नहीं आ रही कुछ आप बात कर रही हैं, और ये मुस्तकिल डॉक्टर साहब की कमेंट्री भी पीछे चल रही है। डॉक्टर साहब, अब बात तो नहीं कर रही, आपकी आवाज आ रही है? जी, क्या एक डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी बहुत कुर्बानियां हैं डेमोक्रेसी के लिए, और जबकि सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वी एक्सेप्ट दिस, जरदारी साहब ने पिछली गवर्नमेंट में कहा था कि आरोस का इलेक्शन है मगर वी एक्सेप्ट दिस, इस दफा क्या हुकूमत गिराने का हिस्सा बनेगी? देखिए फरिया, मुझे आप एक बात बताइए, क्या अभी जो मौजूदा हालात हैं, जो महंगाई है, जो माशी बहरान है, जो खारजा पॉलिसी का बहरान है, आप देखें कि बिजली, पानी, गैस, आटा, चीनी, दालें कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो महंगाई का आलम है, जो बेरोजगार पॉसिबिलिटी है कि हम आवाम को इस तरीके से पिसने दें, रुलने दें। So you will go all out. अगर ऑफ कोर्स, देखिए ये APC हुई इसलिए है, और इसमें जो एक प्लान ऑफ एक्शन दिया गया है वो यही दिया गया है कि ये जनवरी के बाद जो है, उसके बाद फिर रेजिग्नेशंस आएंगे घर। एंड वेलकम बैक। पोलियो का मोहलिक मर्ज सारी दुनिया से खत्म हो चुका, मगर बदकिस्मती से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ही ऐसे मुल्क हैं जिनके बच्चे अभी तक पोलियो के खतरे में घिरे हुए हैं। इस मर्ज के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से पोलियो मुहिम जारी है। हमें हर हाल में पोलियो के खिलाफ इस जंग को जीतना है। पोलियो मुहिम के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों। इस मामले में सबको एक हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, दीगर डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, मगर ये एक नेशनल इशू है। हम सब ने मिलकर पोलियो का खात्मा करना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।